السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیڈل ورشپ جو ہے وہ اسلام میں ایک گناہ ہے، ایک شرک کی علامت ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے، خاص کر مسلمانوں نے جو ہے نا، آئیڈل ورشپ کو غلط سمجھ لیا ہے۔ وہ یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ کا آئیڈل بنانا جو ہے نا وہ شرک ہے۔ ویسے تو اللہ کا آئیڈل بنانا حرام ضرور ہے، میں اس چیز سے ڈینائی نہیں کرتا، حلال لیکن آئیڈل ورشپ جو ہے اپنے آپ میں شرک نہیں ہے۔ وہ تو شرک کی جو ہے آپ سمجھ لو علامت ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنا جو ہے وہ توحید کی علامت ہے کہ ہم تو اسی طرح آئیڈل ورشپ جو ہے وہ اپنے آپ میں شرک نہیں ہے، وہ شرک کی علامت ہے۔ اصل توحید کیا ہے کہ پہلے آپ کو اللہ پہ ایمان لانا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ اللہ جو ہے ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی توحید ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس توحید کی علامت ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز اپنے آپ میں توحید نہیں ہے۔ تو آئیڈل ورشپ جو ہے وہ اپنے آپ میں شرک نہیں ہے، وہ شرک کی علامت ہے۔ مطلب اگر میں کسی بھی بندے کا آئیڈل بناتا ہوں اور اس کو پوچھتا ہوں تو یہ شرک تو ہے، سب یہ مانے گا۔ اگر میں آئیڈل نہیں بناؤں اور پھر میں عبادت کرتا ہوں تب بھی شرک ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ آئیڈل اپنے آپ میں، آئیڈل ورشپنگ اپنے آپ میں شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آئیڈل ورشپ کے بغیر بھی جو ہے شرک ہو سکتا ہے۔ اور شرک کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ شرک کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کے ذات میں یا اللہ کے صفت میں کسی کو شریک کرنا، وہ شرک ہے۔ وہ آپ چاہے آئیڈل کے ساتھ کرو یا آئیڈل کے بغیر کرو، وہ دونوں حساب سے شرک ہے۔ تو یہ چیز ہم لوگ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ رانگ آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ سامنے والا یہ بولتا ہے کہ دیکھو تمہارا بھی تو اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ کا گھر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا گھر ہو سکتا ہے۔ تو ہم لوگ بولے نہیں، اللہ کا تو کوئی گھر نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کعبہ کو جو ہے بیت اللہ کیوں کہتے؟ کہ اللہ کے لٹرلی اس میں رہتا ہے؟ تو آپ بولو گے نہیں، وہ ایک سمبولک ایکسپریشن ہے ہم لوگ کا، وہ سمبل ہے۔ جیسے قرآن بولتا ہے نا، شاعر اللہ، سمبلس آف گاڈ، ڈو ناٹ ڈیسیکریٹ دا سمبلس آف گاڈ۔ تو کعبہ جو ہے وہ اللہ کا ایک سمبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ کعبہ جو ہے وہ اس کا اگر سمبل ہے، اللہ کا سمبل ہے، تو آئیڈل ورشپ جو ہے آپ غیر اللہ کا سمبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آئیڈل کے بغیر بھی جو ہے ایک ٹائم آیا تھا کہ کعبہ کو توڑ بھی جب دیا گیا تھا تب بھی طواف ہوتا تھا، تب بھی اللہ کی عبادت ہوتی تھی، اور ابھی جو ہے کعبہ جو ہے آلریڈی پریزنٹ ہے۔ تو اس آئیڈل ورشپ کو لے کر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک غلط آرگیومنٹ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کو صحیح طرح سے آپ پیش کیجیے گا تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ سمبلس تو اللہ کی بھی ہو سکتے ہیں، سمبلس تو غیر اللہ کا بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ یہ اگر بولو گے کہ ہم لوگ جو ہے یہ، جب آپ کسی بھی نان مسلم سے بات کرتے ہو، کسی بھی ہندو سے بات کرتے ہو کہ یار آپ تو مورتی پوجا کرتے ہیں، تو وہ یہی بات بولتا ہے کہ ہم لوگ مورتی پوجا نہیں کرتے، ہم لوگ جو ہے گاڈ کا جو ہے وہ یہ ایک سمبولک ایکسپریشن کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ ایکچولی ہندوؤں سے کیا غلطی ہوئی ہے میں بتا دوں، مطلب میں ہندو بھائیوں لوگ سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن کرٹیسزم تو بھائی میں جب مسلمانوں کی بھی کرتا ہوں تو ہندو کی بھی کر لوں گا، تو اپنا بھائی سمجھ کے کرٹیسزم ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کر لینا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی جو صفت ہے، اللہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں نا، اس کو انہوں نے آئیڈل میں کنورٹ کر دیا ہے۔ گاڈ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اس کو آئیڈل میں کنورٹ کر دیا ہے، اور اس کو ایز اے پرسنالٹی یہ کرتا ہے، ورشپ کرتے ہیں، اور ان لوگ ایٹریبیوٹس کو انہوں نے الگ الگ کر دیا ہے۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اگر گاڈ کے ساتھ، ورنہ ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ گاڈ کی کوئی پرتیما نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو گاڈ کی پرتیما نہیں ہے تو پرتیما اپنے آپ میں بنانا جو ہے یہ شرک نہیں ہوا، لیکن گاڈ کو کسی اور سے کمپیئر کرنا جو ہے وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کو جو ہے آپ گاڈ سے کمپیئر کرتے ہو اور پھر اس کی عبادت کرتے ہو تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ ایون جانور ہو گیا، ایون پیڑ پودا ہو گیا، اگر آپ بھگوان سے اس کو کمپیئر کرتے ہو، اس کو ایسوسیٹ کرتے ہو، تو چاہے آپ اس کے آئیڈل بناؤ یا نہ بناؤ، آپ تب بھی شرک کر رہے ہو۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ہندو لوگ ہیں، وہ ان سے جب آپ بات کرو گے تو وہ یہی بولتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ تو بھگوان کو ایک ہی مانتے ہیں، ہم لوگ جو ہے صرف ایک طرح سے ان کا جو آرگیومنٹ ہے کہ ہم لوگ جو ہے سمبولک ایکسپریشن کرتے ہیں۔
اب وہ سمبولک ایکسپریشن اسلام کے حساب سے غلط ہو سکتا ہے، میں یہ چیز ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن وہ سمبولک ایکسپریشن اپنے آپ میں شرک نہیں ہوتا. شرک وہ تبھی ہوتا ہے جب اس کو آپ کسی غیر اللہ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہو. ٹھیک ہے، مطلب اگر کوئی بندہ جو ہے اللہ کی صفت کی اگر مورتی، جیسے رحمان کی کوئی مورتی بنا دیتا ہے، تو وہ غلط تو کر رہا ہے، لیکن صفت کی، اب جیسے قرآن ہے وہ اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی بندہ یہ بول دے، غلطی سے ہی بول دے کہ میں قرآن کی عبادت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو ناؤز باللہ اس نے غلط بات کیا ہے، لیکن اس نے شرک نہیں کیا. شرک اس نے نہیں کیا کیونکہ قرآن خود اللہ کی صفت ہے نا. تو ہم لوگ بولتے ہیں الرحمن الرحیم، جو غفور، قرآن اللہ جو ہے غفور الرحیم ہے. تو غفور الرحیم کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. اب اس غفور الرحیم کا کوئی آئیڈل بنا لیتا ہے تو ہم یہ ضرور بولیں گے کہ اس نے غلط کیا ہے. آپ سمبولک ایکسپریشن جو کر رہے ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو اتھارٹی چاہیے اللہ کی. ٹھیک ہے، تو ہم یہی بولیں گے وہ غلط کر رہے، لیکن وہ اپنے آپ میں شرک نہیں ہے کیونکہ اس نے کوئی غیر اللہ کو ایسوسیٹ ہی نہیں کیا. اللہ کی صفت غیر اللہ تو نہیں ہوتی ہے نا. تو یہی چیز ہم لوگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کو شرک اور آئیڈل ورشپ میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ آئیڈل کس چیز کا. اگر وہ بھگوان کا آئیڈل بنا رہا ہے تو یہ غلط کر رہا ہے. میں اس کے لیے وہ جو نہیں بولا کہ یہ چیز حلال کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ میں شرک نہیں ہو جاتا. وہ شرک تبھی ہوتا ہے جب وہ اللہ کی ذات سے یا اللہ کی صفت سے کسی اور کو، غیر اللہ کو جو ہے، من دون اللہ کو جو ہے، اس کو پھر ایسوسیٹ کرنے لگ جائے. اور یہ بہت سارے ہندو میں نے دیکھا ہے آریہ سماج کے، اور یہ بھی ہے، وہ سیدھا بولتے کہ یہ سب چیز جو ہے غلط ہے، بھگوان ہم لوگ کا ایک ہی ہے. اب وید وغیرہ میں تو آپ جاؤ گے تو ویسی توحید بیان کرتا ہے جیسے رسول کی توحید بیان ہو رہی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ کے جو بڑے بڑے ریلیجن ہیں نا، میجر ریلیجن، یہودی ہے، کرسچن ہے، نصرانی ہے، یہ اصلاً جو ایون ہندوازم ہے، آپ ویکیپیڈیا میں جا کے دیکھو. میں تو شاک ہو گیا تھا کہ اس چیز کے اوپر ڈفرینس اوپینین ہے کہ ہندوازم ایک مونوتھیسٹ ریلیجن ہے یا پالیتھیسٹ ریلیجن ہے. ہندوؤں کے اندر جو ہے یہ چیز جو ہے ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ وہ جو ہے ایک پالیتھیسٹ ریلیجن ہے یا مونوتھیسٹ ریلیجن ہے. تو ہم لوگ کو ہمیشہ یہ چیز سمجھنا چاہیے، کسی کو جلدی سے کافر مشرک بولنے سے پہلے سامنے کا جو مشرکین مکہ تھے، وہ لوگ جو آئیڈل بناتے تھے تو وہ من دون اللہ کا بناتے تھے. وہ لوگ یہ بولتے تھے یہ لات عزیٰ جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ شرک تو خیر ہمارے ہندو بھائی بھی کرتے ہیں، جب وہ جو بولتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کی جو ہے بیٹیاں ہیں، اللہ کو کسی سے کمپیئر کر دینا، یا پھر اللہ کی جو ہے، یا بھگوان کی جو ہے یہ بولنا کہ بھگوان کی سنتان ہے، یہ اپنے آپ میں بلاسفیمی ہے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں. میں یہ صرف بول رہا ہوں کہ اللہ کی مورتی بنانا یا پھر بھگوان کی مورتی بنانا غلط ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے. اگر شرک تو آپ بنا مورتی بنائے بھی کر سکتے ہو. تو کوئی میرے کو یہ کوٹ نہیں کرے کہ میں مورتی پوجا کو جسٹیفائی کر رہا ہوں. میں ڈفرینشیٹ کر رہا ہوں کہ شرک کیا ہے. شرک اور حرام میں ڈفرینشیٹ کر رہا ہوں. میں حلال اس کو بھی نہیں بول رہا ہوں. یہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ حلال کام کر رہے ہیں. جب وہ بولتے ہیں کہ بھگوان کی جو ہے بچے ہیں، بھگوان نے شادی کی ہے، ٹھیک ہے، تب وہ 100% شرک کر رہے ہیں. میں یہ بھی بتا دے رہا ہوں، چاہے وہ آئیڈل بنائے یا نہ بنائے. ٹھیک ہے، تو اس چیز میں ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگ کو. اور جو مشرکین مکہ تھے وہ یہ بولتے تھے کہ یہ جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ جواب دیتا ہے کہ یہ جو تم نے جو آئیڈل بنا دیا ہے، اس کی اتھارٹی میں نے تم کو کہاں دی ہے، اور یہ لوگ صرف تمہارے ہی طرح جو ہے وہ کریچرز تھے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو آئیڈلز بن رہے تھے وہ غیر اللہ کے بن رہے تھے. اللہ کا آئیڈل انہوں نے بھی نہیں بنایا. تو آئیڈل آپ دیکھنا ہمیشہ مشرکین مکہ نے غیر اللہ کا بنایا تھا. آج کے ڈیٹ میں کوئی یہ بولتا ہے کہ ہم غیر اللہ کے آئیڈل نہیں بناتے، ہم بھگوان کی ہی صفت کو ایک طرح سے مینیفیسٹ کرانے کے، سمبولائز کرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم یہ بولیں گے بھائی تم غلط کر رہے ہو، اس کی اتھارٹی تمہارے پاس نہیں ہے. لیکن ہم اس کو شرک بھی نہیں کہیں گے. تو یہ ڈفرینسیشن مجھے لگتا ہے کہ کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ دھرو راٹھی کا بھی جو آیا تھا تو اس کے بھی آرگیومنٹ کو جو ہے نا لوگ سمجھ نہیں پائے. اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں اپنے فادر کی فوٹو دیکھتا ہوں اور اس کو بولتا ہوں کہ آئی لو یو پاپا، تو میں وہ بولے کہ میں جان رہا ہوں کہ میں جو اپنے فادر سے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ میرا ایک طرح سے سمبولک ایکسپریشن ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح تو اگر کوئی بندہ جو ہے
فادر کی جگہ جو ہے کسی اور کو اپنا فادر بنا لے تو شرک تب ہوتا ہے. یہ ایکسپلین کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. امید ہے کہ میں بہت حد تک اپنے بات کو ایکسپلین کر لیا. پھر بھی اگر کوئی کویشچنس ہو تو آپ ضرور جو ہے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں.